السلام علیکم دوستو۔ فرانس کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ پوری دنیا کی سیاست، جنگ اور طاقت کے تصور کو بدل دیا۔ نپولین بوناپارٹ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایک عام خاندان میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان فرانس کا شہنشاہ بنا، یورپ کو جنگوں میں جھونک دیا اور آخرکار تنہائی میں اپنی زندگی کا اختتام کیا۔ یہ کہانی ہے عروج، طاقت، غرور اور زوال کی۔ نپولین بوناپارٹ 15 اگست 1769 کو جزیرہ کورسیکا میں پیدا ہوا۔ یہ جزیرہ حال ہی میں فرانس کے قبضے میں آیا تھا۔ نپولین کا خاندان زیادہ امیر نہیں تھا مگر تعلیم یافتہ تھا۔ بچپن ہی سے نپولین میں غیر معمولی ذہانت، سخت مزاجی اور نظم و ضبط نظر آتا تھا۔ وہ کھیل کود سے زیادہ کتابوں، تاریخ اور جنگی حکمت عملی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کم عمری میں اسے فرانس کی فوجی اکیڈمی میں بھیج دیا گیا۔ یہاں وہ توپ خانے کی تعلیم حاصل کرتا۔ نپولین عام کیڈٹ نہیں تھا۔ وہ سوال کرتا، سوچتا اور روایتی طریقوں کو چیلنج کرتا تھا۔ فرانسیسی انقلاب کے دوران جب پرانی بادشاہت ٹوٹ رہی تھی، نپولین نے اس موقع کو پہچان لیا۔ 1789 میں فرانسیسی انقلاب نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ لوئی 16 کو پھانسی دے دی گئی اور فرانس ایک نئی سیاسی افراتفری میں داخل ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب نپولین نے تیزی سے ترقی شروع کی۔ 1793 میں ٹالون کے محاصرے کے دوران اس نے شاندار حکمت عملی دکھائی جس پر اسے قومی ہیرو بنا دیا گیا۔ نپولین کی اصل طاقت اس کی جنگی ذہانت تھی۔ وہ دشمن کی کمزوری کو پہچانتا اور تیزی سے فیصلہ کرتا۔ اٹلی کی مہم میں اس نے آسٹریا کو شکست دے کر خود کو فرانس کا سب سے کامیاب جنرل ثابت کیا۔ اس کی فتوحات نے عوام میں اس کا قد بہت بلند کر دیا۔ 1798 میں نپولین مصر گیا۔ بظاہر یہ مہم برطانیہ کی تجارتی راستوں کو روکنے کے لیے تھی، مگر در حقیقت نپولین خود کو ایک عظیم فاتح کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ فوجی لحاظ سے یہ مہم مکمل کامیاب نہ ہو سکی مگر نپولین کی شہرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ فرانس میں اس وقت سیاسی نظام کمزور تھا، حکومت بدعنوان اور غیر مستحکم تھی۔ 1799 میں نپولین نے بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے خود کو پہلا کونسل مقرر کیا مگر اصل طاقت اسی کے ہاتھ میں تھی۔ چند ہی برسوں میں وہ فرانس کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ 1804 میں نپولین نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دیا۔ اس نے پوپ کو مدعو تو کیا مگر تاج اپنے سر خود رکھا۔ گویا یہ پیغام دیا کہ اس کی طاقت کسی مذہبی یا سیاسی ادارے کی محتاج نہیں۔ فرانس اب ایک بار پھر سلطنت بن چکا تھا مگر اس بار بادشاہ عوام کی حمایت سے آیا تھا۔ نپولین نے صرف جنگیں ہی نہیں لڑیں بلکہ ریاستی اصلاحات بھی کیں۔ اس کا بنایا ہوا قانون جسے نپولین کوڈ کہا جاتا ہے آج بھی کئی ممالک کے قانونی نظام کی بنیاد ہے۔ اس نے تعلیم، ٹیکس، انتظامیہ اور فوج کو جدید بنایا۔ اس کا مقصد ایک مضبوط، منظم اور طاقتور ریاست تھا۔ لیکن نپولین کی سب سے بڑی کمزوری اس کی مسلسل جنگیں تھیں۔ یورپ کی بڑی طاقتیں برطانیہ، روس، آسٹریا اور پروشیا نپولین کے خلاف متحد ہو گئیں۔ اگرچہ اس نے کئی جنگوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کی مگر ہر فتح اس کے دشمنوں کو مزید متحد کرتی چلی گئی۔ 1812 میں نپولین نے اپنی سب سے بڑی غلطی کی۔ اس نے روس پر حملہ کر دیا۔ شدید سردی، طویل فاصلے اور روسی حکمت عملی نے فرانسیسی فوج کو تباہ کر دیا۔ ہزاروں فوجی سردی، بھوک اور بیماری سے مر گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نپولین کے زوال کا آغاز ہوا۔ روس سے شکست کے بعد یورپی طاقتیں پوری قوت سے نپولین پر ٹوٹ پڑیں۔ 1814 میں اسے اقتدار چھوڑنا پڑا اور اسے جزیرہ ایلبا میں جلا وطن کر دیا گیا۔ دنیا نے سمجھا کہ نپولین کا باب ختم ہو گیا ہے مگر وہ ابھی ہارا نہیں تھا۔ 1815 میں نپولین ایلبا سے فرار ہو کر دوبارہ فرانس پہنچا۔ عوام اور فوج نے ایک بار پھر اس کا استقبال کیا۔ یہ دور تاریخ میں 100 دن کے نام سے مشہور ہے مگر یورپی طاقتیں اس بار تیار تھیں۔ واٹرلو کی جنگ نپولین کی آخری جنگ ثابت ہوئی۔ برطانوی اور اتحادی فوج نے اسے فیصلہ کن شکست دی۔ اس شکست کے بعد نپولین کو گرفتار کر کے دور دراز جزیرہ سینٹ ہیلینا بھیج دیا گیا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ سینٹ ہیلینا میں نپولین نے باقی زندگی تنہائی، بیماری اور یادوں میں گزاری۔ وہ اکثر اپنی فتوحات، غلطیوں اور تاریخ کے بارے میں بات کرتا تھا۔
1821 میں 51 سال کی عمر میں نپولین بوناپارٹ کا انتقال ہو گیا۔ نپولین ایک متنازع شخصیت ہے، کچھ اسے عظیم ہیرو مانتے ہیں، کچھ ظالم فاتح۔ اس نے یورپ کو جنگوں میں جھونکا مگر ساتھ ہی جدید ریاست قانون اور فوجی نظام کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ خود انسان کو نگل لیتی ہے۔ نپولین بوناپارٹ تاریخ کا وہ کردار ہے جو ہمیں عروج کی چمک اور زوال کی تاریکی دونوں دکھاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے دنیا کو بدل دیا مگر خود تاریخ کا قیدی بن گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، والسلام علیکم۔